السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا۔ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے کہ محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا، ہمارے گھر چلیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک موت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کان کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے، ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے، قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی، اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ کوئی شخص دہشت کے مارے اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں، ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے، آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کان کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر اصالہ ثواب کریں تاکہ کم سے کم اتنا موقع مل جائے، ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سب خروش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مرض سے ہٹا دے۔ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور یہ فرائض ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ سب کان کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے، آخر ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو عبرتناک عذاب ہوا، اور اللہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا، وہ نیک صالحہ تو نہیں تھی، بے نمازی تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا، وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، بیٹی اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا، اماں اذان تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام، یہ گانا پھر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا، بظاہر معلوم ہوتا ہے مرتے ہی فوراً یہ عذاب اسے شروع ہوا ہے، یہ اس کے گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی،
चनाचे देख लें। आखिरत का अजाब बड़ा शदीद है और इसमें एक गुनाह नहीं है बल्कि बहुत से गुनाहों का मजमुआ है। ऐसी सूरत में हमें इस गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए, अपने घर वालों को पहचानना चाहिए। इस मजलिस में जितने अफराद यहाँ जमा हैं, अगर बस अपने आप को इस गुनाह से बचा लेंगे और एक माहौल बन जाएगा और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अच्छा माहौल बनता चला जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।